ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بين النوم واليقظة أتاني جبريل إلى آخر يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ. سبحان ان کے خصائل نیک تھے حسنت جمیع خصالہ. اللہ نے تحفہ یہ دیا صلو علیہ وآلہ. سبحان میرے آقا تیری معراج کے دور لوح قلم تک پہنچا سبحان اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. سبحان ایک مرتبہ بنا درود شریف پڑھو. سیدنا مولانا محمد جنہیں بزرگ کہنا چٹے ڈالنے والے انہوں کو اجازت ہے جو وہ ٹیک لگ کے باہر. جنہیں نوجوان ہیں
یہ انہاں دے کنڈوں ہونے نال کیوں دنگے لوڑیاں تھیں اور پہ گئے تو آگا تشریف کے نوجوان قریب تھی. میں لمبی تقریر نہیں کرنی، صرف ایک لفظ کو مختصر سمجھا ہے. جزاک اللہ. یہ سامنے آنے بھی نوجوان بزرگ بے شک بیٹھے رہا. یہ اگلا پاڑا تو سب پورا کرو جڑ کے رل کے کوئی. ماشاءاللہ اللہ تو مسائل خیر عطا فرمائے. زوبائے ملت شرفائے امت انتہائی قابل سخت احترام و سخت تعظیم و تکریم میرے حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، قرآن پاک کی جڑی آیت مبارکہ میں کچھ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، ان اندر اللہ پاک نے میرے محبوب دے سفر دے اس حصے کا بیان فرمائے کہ جیڑا سفر میرے آقا نے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک فرمایا. معراج کا ذکر خیر قرآن پاک کی پوچھ ہے. جڑا زمینی سفر ہے مسجد حرام بھی کتا ہے زمین کتا ہے زمین تے مسجد اقصی بھی کتا ہے زمین تے. جڑا زمینی سفر ہے وہ اللہ نے بیان فرمایا اس آیت کے اندر. تے جڑا پہلے آسمان تو لوح قلم عرش کرسی درا فتح اللہ قاب قوسین والا سفر ہے، انہا ذکر اللہ نے قرآن بے مقام تے فرمائے کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. تو میرے محترم بزرگ نے میرے ذمہ موضوع دلائے معراج والا، لیکن موسم وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں کما حق ہوں یہ کو بیان کر سکا. میں صرف تھوڑی جی دیر جیڑی آیت میں پڑھیے سبحان کو شروع تھی پہیے سب تو پہلے تو حق اس لفظ سبحان دا معنی مفہوم نے سامنا چاہنا کہ اللہ نے اس سفر کے اندر سب تو پہلے یہ لفظ سبحان کیوں ذکر کرنا ہے. سبحان تو سب آپ میں جو سبحان اللہ یہ ایسا لفظ ہے جنہیں اللہ کو بڑا پیار ہے. جماعت والے ساتھی بھی میری طرف توجہ کرنا ہے. سبحان اللہ نینا معنی کیا تھی دے سبحان بمعنی پاک ہے وہ ذات. کیا معنی تھی دے پاک ہے وہ ذات. یہ لفظ اللہ کو اتنا پیارا ہے جلے اساں اللہ کو آج ہے نا پاک ہے تو
ذہن اشغال آتی ہے کہ پاک کیسے پاک ہے، اللہ کیویں پاک ہے، یعنی تمام دنیا دے، آخرت دے، کائنات دے عیباں کولوں پاک کیڑی شے کولوں؟ عیباں کولوں۔ ایک بندہ بے وضو ہے، وہ بھی آدھے بھی پاک تھی ہے وضو کی دس، بے غسل ہے آدھے پاک تھی ہے غسل کی دس، تے جلے دی نسبت اللہ دی طرف ہو سی، کیا معنی تھی سی؟ کہ تمام عیبوں سے پاک ہے، اور جڑا بندہ یہ لفظ ادا کرے دے بستی حبیب والو، جرے یہ بندہ لفظ ادا کرے دے کہ سبحان اللہ، اللہ دے میرا بندہ دے میں کو آکھے تو عیبہ تو پاک ہے، جا میں تے کو گناہ کرو بھی پاک کر میں تے کو گناہ کرو بھی پاک کر اتنا یہ پیارا تقیم کی جوڑا ہے۔ تو اس مقام تے آیت اسراء کے اندر اللہ نے یہ جملہ استعمال فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، تمام عیبوں سے پاک ہے وہ ذات۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ این مقام تے اللہ نے جڑا یہ لفظ بولے نا، وہ اس واسطے بولے کہ شاید معترضین میرے محبوب دے اس سفر دے اتے اعتراض کریں کہ رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر یہ 1000 میل کا سفر پلک جھپک دیا ہویا آمنا دلال کیویں کر سکتے؟ ذہن گالا دیا نہ کوئی ہوائی جہاز، نہ کوئی جیٹ طیارہ، نہ کوئی تھنڈر 70، نہ کوئی ہیلی کاپٹر، کوئی شے بھی نہیں۔ اکھ جھلکن دی مقدار دے اندر ہی آمنہ دالا، ہی عبداللہ دا چند، ہی ابو طالب دا بھتیجا، ہی عبد المطلب دا پوتا، کیویں کر سکتے؟ کیویں کر سکتے؟ اللہ پاک رسامنا چاہتے ہیں یہ لفظ بول کے کہ لوگوں پہلے ان لفظ کا معنی سمجھو، ان لفظ کا معنی سمجھو۔ لغوی معنی وہ ہے جڑا میں تو کو نسل کہ پاک ہے، یعنی تمام عیباں کو پاک ہے، اور اصطلاحی معنی اللہ یہ دسنا چاہتے ہیں کہ میں قرآن پاک دے اندر لفظ سبحان ہر اون مقام تے بولینا کہ جائے مقام تے ساری دنیا دیاں طاقتاں جواب دے بنجن، ساری کائنات دیاں قوتاں جواب دے بنجن، ساری دنیا دیاں ہمتاں جواب دے بنجن۔ کیا مولوی، کیا پیر، کیا عالم، کیا زاہد، کیا ولی، کیا غوث، کیا قطب، کیا عبدال، کیا عباد، کیا قاضی، کیا صحابی، کیا اللہ کے نبی، سب دیاں طاقتاں جواب دے بنجن، سب دیاں قوتاں جواب دے بنجن، تے اون مقام دوئی جائے ذات دی طاقت دی ابتدا تھی بے اون ذات سبحان سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ خدا ذہن چ باندھی پئی کہ سبحان کے کو احدن کہ جتنا ساری دنیا دیاں طاقتاں بس کر بنجن، ہمتاں جواب دے بنجن،
سکتاں جواب دے منجن میں سب کو گر نہیں بھاوے جو اللہ دے ولی دے بھاوے غوث دے بھاوے قطب دے بھاوے اللہ دے نبی بھاوے اللہ دے نبی آپ کو جا کوئی گل نہیں یہ قرآن ہے جواب میں کو دے مثال دے طور پہ میرے دوستوں میرے بزرگوں تساں ششو پنج دے اندر پہ گئے کہ نبوی طاقت بڑی ہوتی ہے نبی دی طاقت جدا انداز بھی کوئی نہیں حساب و کتاب بھی کوئی نہیں آؤ قرآن کا مطالعہ کریں گے اللہ کا پیغمبر حضرت سیدنا یونس علیہ السلام اولو العزم نبی شان والا نبی مقام والا نبی عظمت والا نبی رفعت والا نبی بلندی والا نبی کہ نبی نے شان کا مقابلہ نہیں ہے قوم نال ہدل کی تھی اور اگل اجل پوری نہیں ہوئی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے چل پڑ اپنی مستی کرے جو شاید صبح اٹھسا تے قوم متعون نہ کرے قوم سوالیہ نشان دی اگلی نہ اٹھاوے اے اللہ دے نبی بغیر حکم ربی دا انتظار کرے دے چل پھر وسطی چھوڑ دیتی نے شہر چھوڑ دیتے نے چل دیا ایک ایسے مقام تے آ گئے کہ اگو بہت بڑا دریا ہے ایسا دریا جنا بغیر کشتی دے عبور نہیں پہ کر سکتے خدا دے پیغمبر انتظار کشتی دی اندر کھڑے ہو گئے انتظار پہ کریں کشتی آئی ہے بیڑی آئی ہے خدا دا پیغمبر بیڑی تے سوار ہو گئے تمام لوگ بیڑی تے سوار تے اللہ دا نبی کشتی تے سوار ہو جائیں چلدیاں ایک کشتی ایک بیڑی جب دریا دے اندر پہنچی ہے تب گھر گئی موجوں دے اندر تے گھمبر گھیر دے اندر میرے دوستوں میرے بزرگوں تو سبھی دریائی علاقے دے لوگوں دیکھتے ہوئے بیڑیاں چل گھمبر گھیر جو پھسدیاں تے ملاح لڑیاں لگے جے لڑیاں نہ لگے ور ترنگر سٹنے ترنگر بھی کم نہ کریں ور چپو چلنے جے چپو بھی کم نہ کریں ہر پسو مایوس ہو کے پیچھے ملاح ہے او میاں اور کوئی نہیں اگر گلی ہے تے اللہ بھی گلی ہے دریاواں دے اندر ایک کشتیاں کو کون چلے گے اللہ اللہ کا قرآن آدے کہ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله کہ دی حکم نال چلدیاں اپنا اللہ دے حکم دے نال تے چلدیاں جلے گھمر کے دی اندر پھس ونجن وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
اللہ کو سنے دے کہ میاں ہن کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے جیڑی پھس پئی ہے کہ ہن کے کو سنوں اللہ دا نام شروع تے او کتنے سبحان اللہ ماشاءاللہ راضی بیٹھے جی کئی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یاد ہیں لڑن والے دانوں تے ڈوبی ہوئی ستر بندہ ہاؤ دے وہ بندہ ہی جیندہ تھی آیا بیڑا بھی جیندہ تھی آیا ہن او بڈھے ہوئے ہن کو بڈھے ہوئے یعنی دنیا ٹور گیا تسا صاحب عقل بندے بیٹھے بھی میں کو دساؤ اللہ ایک موت نے دے یا دو موت ایک ہے ایک موت تے جب ایک آ بنے تو ول اٹھی سن کر کیا قیامت تو پہلے جڑے اٹھی ہیں انہاں تے دا بڑا بہت نہیں آوی نا پتہ نہیں وہ خلقت آخر کو کتھے ہوے ہا کیسے انسان کو یا کہیں کو ڈسٹرب ہوے ہا کوئی ایک وطن تے او جڑے کہ اللہ مارے ہم تے حضرت پیران پیر جیوائے ہم لیکن ایویں نہیں میرے دوستو موت نے والا کون ہے اللہ تے حیاتی نے والا کون اللہ یہ ایمان و یقین کا یہ تبلیغی بھائی اسی بات پہ محنت کرتے ہیں کہ ایمان و یقین کس کی ذات پر اللہ اللہ میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ دے نبی یونس علیہ السلام بیٹھن بیڑی دے اتے کشتی دے اتے تے کشتی درمیان دریا دے اندر گھومر گھیرا دے اندر پھنس گئی ہے بڈن لگ جنگے ملا سارے زور لائن آدھے کشتی نہیں بچ دی اولیاء اگر کوئی بچاون والا اللہ دے پاس سوا ہویا تے یونس علیہ السلام خدا دے نبی بیٹھے ہن پیغمبر بیٹھے ہن اے بچا گھننا لیکن او دہدا پہ اللہ کشتی نہیں بچتی تمام بیڑی آلیاں میں مشورہ کیتے پروگرام بڑھائے ایویں کرو میاں لگدا ایویں ہے کہ اج بیڑی دے اندر کوئی ایسا بندہ بیٹھے جڑا اپنے آقا کول اپنے مالک کول ناراض ہو کے آ رہی ہے وہ بندہ اپنا نام نساوے یا کشتی تو اتر بننے لہ بننے جو اودی وجہ کر کے ایک کشتی اڑتی پڑنے کشتی بچتی نہیں پئی پوچھ دیں نام لکھن جدا نام نکل آوے وہ کو چاہ کے تے دریا دے اندر سٹ چھوڑے نہ لکھی میں پہن نہ بولو لکھی میں پہن اگر سوڑے سوڑے نام ہوتے ہیں جی یہ میں نہ جو بھتو تے منگلو تے روتو تے فمیشہ ہیں ایسا اثر ہے جی دوستو حالانکہ نام دے اندر بڑا اثر ہوتا ہے نام دے اندر کیا ہوتا ہے اثر ہوتے حضور کو روح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ یمنے سونا نام سب تو پیارا نام اللہ کو فرمایا وہ لگ دے جے دے اندر عبد ہوئے عبد اللہ عبد الرحمن عبد الرحیم عبد المعز عبد الخلیق والحضور کو روح صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لکھی در پہ گئے ہر کہیں نے اپنا نام لکھوائے
حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے انہوں بھی اپنا نام لکھوائے، جلے نام لکھیج گئے ہن قرآن دازی کی دینے کونے پاتے نے کونے بھی چلے نام کٹھے نے تے نام لکھ لے حضرت یونس علیہ السلام دا۔ ساری بیٹیاں نے دیکھن لگ گئے یار اے تے سونے چہرے والا ہے جو وقت دا نبی اپنے ویلے دے تمام لوگوں کو سونا دے حسین دے محجبین دے آکھن لگے یار اے تے نیک بندہ لگ دے اللہ دا برگزیدہ بندہ ہے پیارا بندہ ہے۔ ساری قرآن اندازی غلط ہو گئی ہے، دوبارہ قرآن اندازی کرو۔ ورا قرآن اندازی کی تھی نے وجہ نہ چاہل تے حضرت یونس علیہ السلام دا آدھن ساری قرآن اندازی غلط ہو گئی ہے۔ ورا تریجی باری کرو، تیسری بار وجہ لے قرآن اندازی کی تھی نے وقت گناہ نکلے تاں بھی یونس علیہ السلام دا اے سارے لوگ آکے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے۔ او میاں صوفی صاحب، مولانا صاحب، حضرت صاحب مہربانی کر ساری کشتی تو لہمن ورنہ کشتی بڑھتی ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے خدا دے نبی نے لکھے کہ جب ساری قوم سارے لوگ میرے پہلے دن انہوں نے ارادہ کیتے جو میں کشتی بھی تو چھلانگ لگاواں رابطہ دے اللہ دے نال ہائی پیانا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ دے پیغمبر نے انہوں ارادہ کیتے جو بیڑی تو چھلانگ مارا دھڑک مارا، انہوں میرے مالک نے اپنے پیغمبر دی حفاظت دا ذمہ چاہتا ہویا ہے۔ ایک مچھلی کو حکم دیتا اور مچھی جی رب جلدی کر بیڑی دے قریب آون، میرا پیغمبر آدھا پہ میرا نبی آدھا پہ جب آوے منہ کھول کے اپنے پیٹ دے اندر پا گھرنے اللہ اس طرح تے اور میرا لقمہ بنوے سی ختم ہوئے سی مکوے سی فرمانا مچھلی جو میں حکم کر رہا جو میں آرڈر کر رہا وہ تو کرنے اگلا کم میرا ہے اللہ میں تیرے حکم دی تعمیل کر رہا اور جلدی جاؤ منہ کھول لے میرے دوستوں میرے نظر کو مچھلیاں دیئے اللہ میرے پیٹ دے اندر تے گرمی ابل ویسی تیرا پیغمبر فرمایا لانا مچھلی منہ کھولنا تیرا کم میں کشتی دے نزدیک وننا تیرا کم میں میرے نبی کو اپنے پیٹ دے اندر پہنا تیرا کم میں تیرے پیٹ کو ایئر کنڈیشن دعا مکان بنانا میں اللہ دا کم میں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، ایک وعدن رب کیا رب قال الحاف ایک وعدن سمد کہ جیندے بغیر کہنا کم نہ چلے سبحان جیندے بغیر کہنا کم نہ چلے تے جیندہ کم ساری دنیا دے بغیر چلے سبحان ساری کائنات دے بغیر چلے اوپر سونا مالک علم نظر دا حکم مچھلی آ گئی اللہ دے نبی نے دھڑک مارے چھلاوت لگے مچھلی پیٹ دے اندر پا کے چلی گئی ہے اور چلدیاں تحت السرا دریا دے آخری تہ تک چلی گئی ہے اور اللہ دا نبی پریشان کہ میں رات دے اندھیرے جو نکلیا ہوئی تے بل دریا دے اتے آیا اگوں بیڑی تے بیٹھا تے ہون کیتے اے تے مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا ول
دریا دا اندھیرا ول تہبت ہے دریا دا اندھیرا تحت الثرى زمین تک پہنچا کھڑا ہن کیا تھی ہن اللہ دا نبی پریشان کہ میں رات دے اندھیرے جو نکلیا ہوئی تے ول دریا دے اتے آیا اگوں بیڑی تے بیٹھا تے ہن کیتے اے تے مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا ول دریا دا اندھیرا ول تہبت ہے دریا دا اندھیرا تحت الثرى زمین تک پہنچا کھڑا ہن کیا تھی سی ہن کی میں برسی کیا برسی تے کیا تھی سی میرے دوستو میرے بزرگو اللہ دے نبی نے اپنی نبوی طاقت لائیے نبوت دا زور لائے لیکن مچھلی دے پیٹ چوں نہیں پیا نکل سکدا مچھی دے پیٹ چوں نہیں پئی نجات نہیں پئی تھیندی اللہ دے نبی ان کے کو سورن کے کو پکارن اپنے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں خدا دے پیغمبر نے اللہ دے نبی نے انہاں ترے اندھیریاں دے اندر قرآن دے کہ کو پکارے کہ کو سجے اور کیڑے الفاظ دے نال سجے سبحان اللہ میں سمجھا نہیں تھا کہ سجا کہے رب کو لیکن کیڑے لفظاں کیڑے لفظاں دے نال کیڑے الفاظ دے نال خدا دا قرآن بیان کرے دے فرمایا وَذَنُّونِ نون عربی کے اندر آدھے بچی کو عربی کیا آدھے نون فرمایا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ فرمایا یاد کرو وہ مچھلی والے پیغمبر کو وہ مچھی والا نبی جب کئی اندھیریاں دے اندر چلا گیا فظنّا پس کو یقین ہو گیا کہ اللہ نقدر علیہ میری قدرت تے میری طاقت نہیں ہے جو میں کی مچھی دے پیٹ چوں نکلا انہیں اس وقت فنادا پکاریا فی الظلمات کئی اندھیریاں دے اندر کیا پکاریا کہ اللہ الہ الا انتا کہ نہیں ہے کوئی الہ نہیں ہے کوئی حاجت روا نہیں ہے کوئی مشکل کشا نہیں ہے کوئی مچھلی دے پیٹ وچوں نجات دینے والا الا انتا مگر تو سبحان اللہ مگر تو مانا ہی تھا پورا فیدا کیا مانا ہی تھا پورا کہ کوئی نجات نہیں دے سکتا مگر اللہ اللہ تو دے سکتے لا الہ الا انت لیکن اللہ دے نبی نے خدا دے پیغمبر نے اسائی انتا تے بس نہیں کی تھی 17واں سپارہ ہے پڑھو قرآن کہ اللہ دے نبی نے آکھیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سبحان اللہ کہ نہیں کوئی نجات دینے والا الا انت سبحانک کیا مانا اللہ اتھا میری طاقت جواب دے دیں گے میری قوت جواب دے دیں گے میری ہمت جواب دے دیں گے میری سکت جواب دے دیں گے میری نبوی طاقت جواب دے دیں گے میری نبوی قوت بھی جواب دے دیں گے
اگر کہندی طاقت شروع تھی نہیں تا وہ تو سبحان ہے تو سبحان ہے تو سبحان ہے اللہ میں اپنے عجز کامل دا اظہار کرے دا ہویا تیری قدرت کاملہ دا اظہار پیا کرنا کہ میں عاجز تو قادر میں عاجز تو قادر اللہ مہربانی فرما حضرت یونس علیہ السلام نے جب اس لفظ سبحان اللہ کو منگیا تے رب دی ذات نے اللہ دی ذات نے فرمایا کہ فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین سبحان اللہ حبیب والے قرآن اللہ کے نبی نے جہاں لفظ استعمال کیے وہ لفظ اللہ کو اتنا پیارا ہے اللہ نے اس لفظ کی قوت میں رب بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے بندے میں کو آ کے سبحان میرے بندے میں کیا سبحان اللہ سبحان جب کہ لفظ آدھے اللہ فرمائے نے فستا جب نہ میں فوراً کی قبول کیا کرے نا قبول کرے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی آخری حدیث یا نقل فرمائیے کہ ان لوگوں کلمتان خفیفت کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایسا جملہ ایسا کلمہ ایسا بولے کہ زبان تے ادا کرن نال ہولا ہلکا ہے تے وزن تے میزان دے اندر بہت زیادہ بات وزنی. اور میرے دوستوں میرے بزرگوں قرآن پڑھو تے پتہ چلتے اللہ رب العالمین فرمیتے ہیں اے لوگوں اگر میرا پیغمبر یونس علیہ السلام انہاں نفساں دی نال میں کو یاد نہ کریا انہاں الفاظ دے نال میں کو یاد نہ کریا للبسا فی بطنہ الی یوم یبعثون. فرمایا قیامت آمن جہا قیامت تک میرا پیغمبر ہی مچھی دے پیٹ چراویا. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں معنی متعین ہو گیا کہ سبحان کیڑی ذات ہے اللہ بولے نے قرآن وچ فرمایا جے مقام تے ساری دنیا دے طاقتاں جواب دے ونجن ساری دنیا دیا قوتاں جواب دے ونجن ساری دنیا دیا ہمتاں جواب دے ونجن اللہ دے نبی اودی طاقت جواب دے گئی. خدا دے ملائکہ بھی تے طاقت والے ہیں. بولو جبریل کی طاقت اتنی بڑی طاقت کہ ایک بار مارے تو ساری دنیا کو ہلا چھوڑے. اتنی قوت اتنی طاقت. اللہ نے فرمایا کہ فرشتے بھی جلے انہوں کی قوت جواب دے ونجے نورانی طاقت جواب دے ونجے اتھو میری طاقت کا آغاز میری طاقت کی ابتدا ہوتی ہے. مثال دے طور سے قرآن پاک دے اندر آیا کھڑے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتیاں کو آکھیا او میرے ملائکہ میں جناب آدم کو پیدا کرنیا اور زمین تے خلیفہ بننے لگیا. اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک نے جب یہ گل فرمائی
فرشتے آکھن لگے مالک نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ اساں تیریاں تسبیحاں بیان کریں گے، تیریاں تقدیساں بیان کریں گے۔ زمین تے انہاں کو بھیجے نہ پے کہ جڑے خون وہے سن، دنگا کرے سن، فساد کرے سن، فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ کے میں جاننا تساں نہیں کچھ جان دے۔ وکھن لگے ربا اساں بھی بڑا جانتے ہیں، کیونکہ اساں جو نوری ہے سب کو بڑا پتہ ہے، سب کو بڑا علم ہے، اساں اونچے بیٹھے نہیں آسماناں تے ہیں۔ اللہ فرمایا نہیں تہاڈا علم لیکن مول بار فرشتے کو اپنی طاقت دے دی۔ اللہ سے فرمایا چاہتی میں کریں ہیں میں کچھ چیزاں بڑھا کے تے تھوڑے سامنے رکھے، کیا کریں گے تھوڑے سامنے کچھ چیزاں بڑھا کے رکھے گا، مثلا میز رکھیے، جنگیر رکھیے، چھبی رکھیے، گلاس رکھے، جگ رکھے، روٹی رکھیے، یہ ساری اشیاء جب ملائکہ کے سامنے رکھیاں، اللہ رب العالمین نے فرمایا او فرشتے تو آپ کو اپنے علم دی طاقت تے بڑا ناز ہے، علم دی قوت تے بڑا ناز ہے، علم دی طاقت تے بڑا ناز ہے، آؤ نظرہ میرے سامنے میرے آدم بھی بیٹھے تھے، انہاں دے بالمقابل باہو اور دسو کہ انہاں چیزاں دے نام کیا ہے، انہاں چیزاں دے نام کیا ہے، کہیں میز استعمال کیتی ہوئے تے پتہ ہوئے بھی ہے میز ہے، ٹھیک ہے نا، کہیں روٹی کھادی ہوئے تا پتہ لگے بھئی یہ چھبی ہے، جنگیر ہے، کہیں جب گلاس استعمال کیتا ہوئے فرشتے ہن زور لے دے پائیں، زور لے دے پائیں، عقل دوڑے دے پائیں، دماغ دا زور لے دے پائیں، اپنا علمی قوت زور نال استعمال پہ کریں دن، لیکن جلے عاجز آ گئے نہیں پہ ڈسا سکتے، تا پتہ ہے فرشتیاں نے کیڑے نفسوں دے نال اللہ دے سامنے اپنے عز کامل دا اظہار کیتا۔ فرشتے آدن قالوا سبحانک لا علم لنا، اللہ تو قوت والا، تو طاقت والا، تو قدرت والا، ساری قوت جواب دے دیں گے، علمی طاقت جواب دے دیں گے، اساں اپنے عجز کامل دا اظہار کریں گے ہوئے تیری قدرت کاملہ تے اعتماد کریں گے آئے لا اعلم لا اعلم، لیکن لفظ کیڑا بولے نے سبحان، کیا سبحان کا، تو معنی متعین ہو گیا کہ جے مقام تے ساری دنیا کی طاقت جواب دے، اور دوسرا میں حضرت انسان، دوسرا ملک خان چودھری، میں مولوی پیر قاری یونس صاحب علماء نات خان، سارے لوگ اپنی اپنی جات خان ہیں، چودھری ہیں، وڈیرے ہیں، ملک ہیں، سردار ہیں، ایم این اے کو اپنی طاقت کا بھروسہ، ایم پی اے اپنی قوت ایمان کرن والا، ملک اپنی طاقت تے بھروسہ کرن والا، مولانا اپنی قوت تے طاقت منوان والا، لیکن جلے آزان دیئے تے تمام لوگ مسجد دی اندر آدن، وضو کرے دن، وضو کر کے تے اللہ اکبر آن کے ہاتھ جوڑ کے کھڑ دن، تے سب تو پہلا جملہ نماز دے اندر اللہ اکبر دے بعد کیا آدن سبحان اللہ، سبحان اللہ،
سبحانک اللہم سبحانک اللہم، یعنی کیا عہد اللہ باہر اسا خانہ سے، اسا چودھریہ سے، اسا ملکہ سے، اسا ستارہ سے، اسا مولانا صاحبہ سے، اسا علامہ سے، لیکن جب تیرے سامنے آئے ہیں آدھے سبحانک اللہم، اللہ اسا عاجز کہ تو قادر، اسا عاجز کہ تو قادر۔ مشرکین مکہ نے بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراض کی کا کہ جناب آمنہ دا لالو کے عبداللہ دا چندرو کے اتھائی مکے دیا گلیاں دے اندر پلن بدھن والا جوان ہونن والا اتھائی سارے سامنے کھیلن والا اتھائی سارے سامنے رہائی پذیر قوم دا قریشی انہاں دے باپ دا بھی پتہ ہے، اماں دا بھی پتہ ہے، خاندان دا بھی پتہ ہے، ایک کیویں ہو سکدے کیویں ہو سکدے کہ رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر، رات دے تھوڑے جے عرصے دے اندر آدھے میں بیت المقدس دیکھ آیا، میں مسجد اقصی دیکھ آیا، میں نبیوں کی امامت کرا کے آیا، وہ آکھن لگے اے انہاں دی بساط دی بات نہیں، انہاں دی طاقت دی بات نہیں، انہاں دی قوت دی بات نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب تے اعتراض کرن والو، انہاں دی طاقت دیکھن کو پہلے میری طاقت تو دیکھو، میری قوت تو دیکھو، جو ایک نہیں یادا پیا کہ میں کیا اے عہد بین میں آخری قرآن دے اندر کہ الذی اسرا پاک و ذات جو لے گیا جو گھن گیا، فرمایا تو سب بنجن والے دی طاقت کو لو پہلے گھن بنجن والے دی طاقت کو دیکھو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ سبحان کو دیکھو، وہ سبحان کیسیاں قوتاں والا ہے، وہ سبحان کیسیاں قدرتاں والا ہے، وہ سبحان کیسیاں طاقتاں والا ہے۔ کیوں فرمایا سبحان، پہلے اللہ نے لفظ سبحان بولے کہ تاکہ ابو جہل ایڈ کمپنی کا منہ توڑ چھوڑا کہ میرے محبوب کو دیکھ کر بولو پہلے میرے دیکھو کہ میرے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے، کتنی شکت ہے، کتنی قدرت ہے، میں لے جاون والا، میں گھر بننے والا، تو حقوق کی نہ یہ تراز ہے۔ حضور فرمائیں انا بین النوم والیقظہ، میں کچھ نیند تے کچھ جاگن دی حالت دے اندرم کہ اتانی جبریل میرے کو لائے، حضور ستے ہوئے، حضور ذرا بولو ستے ہوئے، آرام دے اندرن، سکون دے اندرن، میرے آقا ستے پہن فرمیدن انا بین النوم والیقظہ، کچھ نیند کچھ جاگن دی حالت۔ ایک روایت دے اندر ام ہانی دے گھر، ایک روایت دے اندر مسجد حرام دے گھر کہ جبریل اتانی، جبریل آئے، اللہ ہوا دے اللہ پاکا تیرا حبیب تے ستا ہوئے وہ تے آرامی جن میں جگانا تے کیویں جگانا نہ گھننا چاہ، فرمایا نا جبریل نہ گھن کے نہیں پکارنا، تو تے جبریل میں اللہ ہوں، میں خالق ہوں، میں بھی قرآن دے اندر جتھا کی تھیں انہاں دا ذکر کیتے تے القاب نال کیتے، اس نال کیتے القاب دے نال، لقب
مستقبل دے نال کتھائیاں کے یاسین والقرآن الحکیم کتھائیاں کے یا ایھا المزمل کتھائیاں کے یا ایھا المدثر کتھائیاں کے طٰہٰ کتھائیاں کے الم نشرح لک صدرک کتھائیاں کے یا ایھا النبی کتھائیاں کے یا ایھا الرسول اللہ نے نام گھیر کے نہیں پکاریا بلکہ کس نام پکارے القا القا تے جبریل کو بھی اللہ نے نام نہیں دیتا فرمایا میرے حبیب کو اٹھاونا ہی ہے ہلاونا چھڑاونا نہیں اللہ کیویں جگانا فرمایا اپنے نورانی لب ایک نورانی لب نور والے ہونٹ یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں دیاں تلیاں دے رکھ دے اتنا عادت ہے طاہر ناز خان نظم انہیں لکھی کہ سنوں جگایا چم چم کے تھکے راجا کے جبریل میرے محبوب دے قدم مبارک کو بوسہ دے گئے چمڑے اللہ بل کیا کسی فرمایا نورانی لب میرے محبوب دے قدمہ تے رکھن تیرا کام میں تے میرے محبوب کو بیدار کرنا ہے اللہ کا کام میں میرے دوستوں میرے بزرگوں جتنا جبریل جیسا نورانی فرشتہ میرے آقا دے قدم چومدا کھڑے تے اونچا علامت دی اجازت نہیں اونچا بولن دی اجازت نہیں ہے قرآن دے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ اپنی آواز کو اونچا بولو اسائی کو کیا جب نوریاں دے سردار کو اجازت نہیں تو عمر ادھر وینن دوست وینن انہوں کو پوچھو آج بھی یہ آیت واجہ شریف دی گیالی تے لکھی کھڑی یہ آیت مبارکہ گیالی تے لکھی کھڑی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ایمان والےو اپنی آواز کو میرے حبیب دی آواز کو اونچا نہ کرائے اگر اونچا کیتا جا فرماتا نہیں زندگی بھر دیاں نیکیاں ضائع کر چھوڑے ساں صحابہ اتنا ادب تے احترام تھا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی حضور نے نابینا صحابہ انہوں کی آواز قدرت تنہاری ہے آواز قدرت تنہاری ہے جیسے آیت نازل کریے انہاں اپنی زبان پہ تالا تھا جندرہ مسجد نبوی آمد جو ایک دیوار روڑی مارا ترائی مارا چوتھی دیوار حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تو خیر ہے ان کی آواز میرے کنا کے اندر نہیں آئی صحیح حاضر خدمت عبداللہ میرے آقا نے حضور علیہ السلام نے سدے عبداللہ تے اکھیں چوں ایویں ہنجو جاری ہیں کہ میں سامن ماں دیا بدری عبداللہ بولیتا نہیں روتے صحیح فرمایا عبداللہ کیوں روتے میں جسے کو آدھا پیا بول چپ صحیح فرمایا عبداللہ کیا کر رہے صرف چھپا کے عرض کر رہے آقا اللہ کا حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ
اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز کو اونچا نہیں کرنا کہ آپ میری آواز قدرتاً بھاگیے میں سوچن میں ان میں بولا تیب میری آواز والی آواز کرنا اونچی تھی پئی تو میری زندگی بھر دیا نیکیاں ضائع تو لوگوں سب کو کہنا رسید نہیں انعاد نہیں نہ کوئی چہ بازی ہے اساں آدھے ہیں ادب دا مقام یہ ہے کہ صحیح کو ہتا نانا نہیں پکارنا القاب لال پکار ہے اپنی آواز بولنا جھکی رکھیں جتنا جبریل جیسا طریقہ حضور فرماتے ہیں اتانی جبریل آئے میں ستا ہوا اٹھاون کا طریقہ رب نے یہ دسے کہ قدمین مبارک نے بہت سارے جب جبریل نے بہت سارے تیرے آقا تیرے محبوب اٹھی پہن تیرے دن سامنے جبریل کی میں آئے آدھے آیا نہیں اللہ نے بھیجے اللہ نے